اور ناراض نہ ہونا، ہم سب اس گناہ کے جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے یہ لعنتی میڈیا کا آلہ ٹی وی اپنے گھروں میں سجایا ہے، ہم نے سجایا۔ یہ لعنت زدہ گفتگو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کو سنوانے کے لیے پیسوں سے خرید کے یہ آلہ ہم نے خود گھر میں رکھا۔ میں نے ایک بندے سے کہا یہ ٹی وی ناسور ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، اس کو گھروں سے نکالو۔ کہا مولوی صاحب ٹی وی گھروں سے نکل جائے گی تو ہم معاشرے میں ساتھ نہیں چل پائیں گے، ہمیں معاشرے میں ساتھ چلنا ہے۔ میں نے کہا میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آؤ مجھ سے اپنی معلومات کا جو ہے نا موازنہ کرو، معاشرے میں چلنے کی معلومات تمہاری کس حد تک ہے اور اس فقیر کی کس حد تک ہے۔ میں تمہاری کالج اور یونیورسٹی کی کوالیفیکیشن دیکھتا ہوں، تم میری سرٹیفکیٹ دیکھو۔ دنیا میں چلنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی چیزیں اپنے پاس رکھنا، تم اپنی لاؤ میں اپنی لاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں ہم پیچھے ہیں یا تم پیچھے۔ میں اپنی ذات کو جان بوجھ کے پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ذات میں لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لیکن میں دین کے تحفظ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بندہ پروفیسر تھا، میں نے کہا آپ کا یہ موبائل کتنے کا ہے؟ کہتے ہیں 20,000 کا ہے۔ میں نے کہا میں موبائل نکالوں، میرے 1.5 لاکھ کے 2 موبائل ہیں۔ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے، شکل دیکھ جا کے اپنے گھر کے شیشے کو صاف کر کے اولاد کو برباد کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں میری اولاد کالج کیسے جائے گی۔ میں نے اپنے کالج میں BA میں ٹاپ کیا ہے، میں آج تک سرٹیفکیٹ اٹھانے نہیں گیا۔ میں نے کہا چھوڑو، میں تمہیں بتانے آیا تھا مسجد کا طالب علم اٹھ کے تمہارے ساتھ ٹاپ کر سکتا ہے۔ اور میں انعام لیتے وقت یقین مانے میرے تعلقات والے موجود ہیں، میں 1.5 پا کے گیا ہوں انعام ملے۔ لڑکے یوں پہنتے کالج میں نے کہا میں آیا ہوں، میں مسجد کا لڑکا ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں تمہاری انگلش بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری ریاضی بھی دیکھتا ہوں، ڈبل میتھ اسٹیٹ بھی دیکھتا ہوں، پاک اسٹڈی کی تعلیم میں دیکھتا ہوں۔ آؤ ٹی وی گھر سے نکالیں گے، اللہ کی نظریں نہیں بدلیں گی، معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ مولوی تم سے اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا رہن سہن ہے اس کا۔ جتنی کالج یونیورسٹی پڑھ کے تم لوگوں نے تعلیمیں دی ہیں، میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، اس ذہنیت کا مخالف جو کہتے ہیں پیچھے رہ جائے گا۔ میں تمہاری تعلیم کو بھی جانتا ہوں، تم رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہو، ہم سرانے پہ سر رکھے ہمیں نیند آ جاتی، میں امن کی نیند سوتا ہوں، ہم بڑے خوشی دل سے زندگی گزارتے ہیں۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، 3 سال میں ابھی لگا، یہ 2.5 سال کے بعد 3 سال کا بھی نہیں ہوا۔ مجھے دوست کہنے لگے کس سکول میں پڑھاؤ گے؟ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے پڑھانا ہے۔ بندہ کالج یونیورسٹی کا تھا تو میں نے اس کا ذہن چینج کرنے کے لیے کہا، میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا اسکول۔ کیوں؟ معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا، گوار بن جائے گا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا محمد بیٹا ہے میرا، اس کو اسکول نہیں پڑھاؤں گا، یہ پیچھے جائے گا، معاشرے میں پیچھے رہ جائے گا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کہتے جی۔ میں نے کہا آپ کیا ہو؟ کہتے ڈاکٹرز۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا تم مجھے ملنے آئے ہو یا میں تمہیں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا یاد رکھو میں اسے ایسی تعلیم دوں گا تیری نسلیں اس کی زیارت کے لیے آئیں۔ اسکول میں جا کے کسی کو، میں تو 7ویں کلاس میں ڈائریکٹ بیٹھا تھا، ہمیں تو اپنے والد نے پڑھایا گھر میں بیٹھ کے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرے والد نے مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کے ساتھ 7ویں پڑھی اسکول میں، انگلش میں دا ہولی قرآن الحمد سے والناس تک ترجمہ لکھا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا تم اپنا پروفیسر، مکمل قرآن پاک کا انگلش ٹرانسلیٹ والد محترم کا آپ بھی موجود ہے دا ہولی قرآن کے نام سے۔ تم کیا تو پیچھے رہ جائیں گے؟ اس ٹی وی کی نحوست کو اپنے گھر میں رکھ کے تم نے بچوں کے پہلے اعمال برباد کیے ہیں، اب عقائد برباد ہو رہے ہیں۔ کوئی پردہ ضروری نہیں ہے، جی نہیں ہے ضروری، جی نہیں ہے، شکل لے کپڑی باندھ کے لبوتری والی منہ کاٹ کے ٹی وی تے پڑھانے لی بیٹھی ہوتی ہے خبراں، ₹1 دی تنخواہ گن کے، تجھے کیا پتا ہے کہ دین کا مذہب اور مسلک اور عقیدہ اور دلیل اور حکم بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی گھروں سے نکالو، کوئی تم معاشرے میں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے۔ جو بچے بیٹھے ہیں میں تمہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، باپ سے حج کر کے کہو یا گھر میں رہوں گا یہ کنجر خانہ رہے گا۔ باپ کو بیٹا کہتا ہے بیٹا فلان ابو فلان چیز لاؤ تو باپ لاتا ہے، اس کو نکلواؤ، اس لعنت زدہ چیز کو نکلواؤ۔